سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رہتی دنیا تک عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اور مینار نور ہے، جس سے مشرق و مغرب میں رہنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نظام معاشرت ہو یا نظام معاشیت، سیاست ہو یا نظام قانون و عدل، نظام تعلیم ہو یا خارجہ پالیسی، غرض ہر شعبہ زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سرچشمہ ہدایت ہے۔ میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منفرد گوشے کے حوالے سے آج بات کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے آپ کا انداز حکمرانی۔ میرے پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفیق والد تھے، بہترین شوہر تھے، حکمت و دانائی کا انداز لیے معلم تھے، اسی طرح آپ ایک بہترین رہنما اور حکمران بھی تھے، اپنی ملت کے درد مندی کا احساس رکھنے والے مدبر اور منتظم بھی تھے۔ بقول شاعر، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا کسی نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری بھلائی کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہوگی کہ حضور رب کائنات آپ کی ہمدردانہ تربیت کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے بھی محسن انسانیت تھے کہ آپ نے ریاست مدینہ کی صورت میں وہ سیاسی نظام اور مدبرانہ نظام حکومت انسانیت کو دیا جس کی تاریخ عالم میں نظیر نہیں ملتی۔ وہ نظام جو نہ صرف اسلامی معاشرے کی بقا کا ضامن ہے بلکہ ریاست کے لیے بھی حفاظتی حصار ہے، جو تہذیب و تمدن، اخلاقی اقتدار اور خاندانی استحکام کے ساتھ انسانیت کی فلاح کی ضمانت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور سیاست اس زندگی کا حصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سیاسی تدبیر ہجرت حبشہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ وہ سفر جو مسلمانوں کی جان و ایمان بچانے کے لیے ناگزیر تھا، تاریخی مثال بنا۔ آپ کی ایک اور سیاسی تدبیر بیعت عقبہ ثانیہ تھی، جب مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ ہر حال میں حضور کی اطاعت کریں گے۔ اس موقع پر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر یثرب یعنی مدینے کی طرف بھیجا، اور بعد میں آپ نے خود بھی اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں آپ نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست قائم فرمائی اور خود اپنی رعایا کے لیے رحیم و شفیق حکمران ثابت ہوئے۔ انصار و مہاجرین کو مواخات کے رشتے میں جوڑ کر بھائی بھائی بنا دیا، قوم کو متحد اور منظم کیا۔ داخلی تدابیر اختیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجہ پالیسی کی طرف بھی توجہ فرمائی اور صلح حدیبیہ کا شاندار معاہدہ طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول کے پکے اور وعدے کے پابند تھے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی صداقت اور وعدہ وفائی کی گواہی دیتے تھے۔ اس سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں امن و سکون نے قرار پکڑا اور دعوت و تبلیغ کے مواقع کھلے، حتیٰ کہ چند سال کے اندر فتح مکہ کی بڑی کامیابیاں مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے جلوں میں اپنے آبائی وطن مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی جانیں دشمن آپ سے خوف کھا رہے تھے، لیکن آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان کے دل بھی جیت لیے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان، آپ نے کسی دشمن سے ذاتی انتقام نہ لیا سوائے ان چند گستاخوں کے
جو منصب رسالت کی توہین کے مرتکب تھے، انہیں سزا سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کبھی ذات، برادری، قبیلے یا زبان کے امتیازات کی بنیاد پر نہ بھارا، بلکہ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جمع کیا اور اس کلمہ کے نظام کو عملی صورت میں نافذ کر کے دکھایا۔ بطور حکمران میثاق مدینہ آپ کی فہم و فراست کا شکار ہے۔ آپ نے مدینہ کے اطراف میں قبائل کے ساتھ سیاسی معاہدات کیے۔ آپ نے مختلف قبیلوں کے مابین رشتہ داری کو بھی رواج دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کے دیگر گوشوں میں پہنچانے کے لیے دعوتی وفود بھیجے۔ آپ نے اس وقت کے سپر پاورز کسر و کسرا اور ایران کے حکمرانوں کے نام خطوط بھیجے۔ آپ کا عدل و انصاف نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی برحق تھا۔ ایک بار قریش کے کسی معزز خاندان کی عورت نے چوری کی تو آپ کے حضور مقدمہ پیش ہوا۔ لوگوں نے اس عورت کی رہائی کے لیے سفارش کی تو میرے پیارے آقا کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ جب ان کا کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اسے سزا دیتے، اور جب کوئی طاقتور شخص چوری کرتا تو اسے رہا کر دیتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دے دیتا۔ بحوالہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار اور عادلانہ فیصلوں کی بدولت عالم انسانیت کے دکھوں کو درمان مل گیا اور لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شخصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلے مسجد قباء پھر مسجد نبوی تعمیر کروائی، نظام صلاۃ قائم کیا۔ مساجد مسلم معاشرے کا مرکز تھی اور حکمرانوں کو امام ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ لوگ اگر ہم انہیں کہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، سب کاموں کا انجام کار اللہ ہی کی طرف ہے۔ لیکن فی زمانہ سیاست کے لفظ کو تو بدنام ہی کر دیا ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں سیاست کا مفہوم کسی چیز کو اصلاح کر کر درست کرنا اور استحکام بخشنا ہے۔ سیاستدان کو ملک کے نظام درست کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ ان سیاستدانوں کی طرح جو آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے ملک کو خسارے میں لیے جا رہے ہیں، اور کتنی دفعہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے نبی کی سنت، ہم اپنے نبی کے اسوہ کو بھول چکے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارے پاس ایک عملی نمونہ موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم ہر چیز بھلائے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست، انبیاء کرام فرماتے تھے جب کوئی نبی انتقال کر جاتا تو ان کی جگہ دوسرے نبی آتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اس لحاظ سے بھی کہ آپ نے اسلامی ریاست کی بقا، مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر کفار سے کئی جنگیں بھی لڑی۔ بحیثیت حکمران، بحیثیت سیاستدان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہیں۔ اگر ہمارے سیاستدان بھی میرے نبی کے نقش قدم پر چلیں تو بے شک ہمارا ملک بھی استحکام اور ترقی کرے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔